اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، جو خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، عبادت کے لائق ایک ہی ذات اللہ احکم الحاکمین کی لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر، اور رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا تعلق۔ 4 بنیادیں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی سورہ اعراف کی ایک آیہ مبارکہ کی روشنی میں۔ فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، وعزروا، ان کی عزت، ادب، احترام کرنا، ونصروا، ان کی مدد کرنا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرنا جو نور ان پر اللہ احکم الحاکمین نے اتارا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے ضمن میں ہی ہم چند جمعات میں 1-2 جمعے انشاءاللہ چلیں گے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو جو وصیتیں کی ہیں، وصیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو کسی بھلی بات کے بارے میں نصیحت اور وصیت کرتا ہے، بعض نے نصیحت اور وصیت میں تھوڑا سا فرق بھی کیا ہے کہ زندہ کرے تو نصیحت ہوتی ہے، جانے والا کرے تو وہ وصیت ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے تو ایسا فرق نہیں مل سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو یہ ایسی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے جو نصیحتیں کیں، جو وصیتیں کیں، جو پیغام دیے، ان میں سے چند پیغامات پر ہم گفتگو کریں گے، اور آج اس پیغام پر گفتگو کریں گے جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو آخری کلام میں نے آقا کی زبان سے سنا امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، جو آخری پیغام تھا وہ کیا تھا؟ وہ 2 الفاظ پر مشتمل تھا، صرف 2 الفاظ پر جو آقا علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے پیغام دیا، وہ تھا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک بن جائیں ان کا خیال رکھنا، تمہارے زیر نگرانی جو آ جائے، تم ہم سے چھوٹے ہوں، گھر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، دکان پہ ہوں، زراعت میں ہوں، کسی جگہ جو تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، جن پر تمہیں کچھ اختیار حاصل ہو جائے، ان کا خیال رکھنا۔ یہ 2 باتیں کریم آقا علیہ السلام نے امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے آخری دنیا سے جاتے ہوئے لفظ کہے۔ ان میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ الصلاۃ 2 مرتبہ ہے، نماز کا دہرایا ہے، نماز کے بارے میں، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے جو میرے اور آپ کے اور میرے اور کافروں کے درمیان، آپ کے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ہم سب کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور اسی کی وصیت کریں، اور زندگی کی آخری سانسوں میں دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ امت نے اسی سبق کو بھلا دیا ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے، ہم نے اس حق کو جو اللہ کا حق تھا ہم پر، ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ اپنی زندگیوں میں ہم لے کر کے ہی نہیں آئے، ہم نے اس کو اس طرح سمجھا ہی نہیں ہے جس طرح اس کی اہمیت تھی، جس طرح اس کی فضیلت تھی، جتنی یہ
اہم چیز تھی، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اگر سمجھا ہوتا تو ہماری مساجد میں ایک صف، پونی صف، آدھی صف، 1.5 صف یہ نمازی نہ ہوتے، بھرے ہوئے بازار، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اذان ہو رہی ہے، مسجد میں چند لوگ مسجد میں، اور وہ بھی جب دیکھا کہ بوڑھے ہو گئے کام کاج سے تو بھئی نماز کی طرف۔ اہمیت تو سب کے لیے تھی، فرضیت تو سب کے لیے تھی۔ جو 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، نماز تو اس پہ لازم تھی۔ وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بڑا ہے، وہ بوڑھا ہے، کاروبار کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، یہ اتنا اہم معاملہ کہ مکۃ المکرمہ میں مار کھا رہے ہیں صحابہ کرام، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے۔ سفر و حضر میں نکلنا پڑتا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، نیزے اچھالے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ صلاۃ خوف کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اب جہاد سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ انسان کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، کسی وقت کسی لمحے شہید ہو سکتا ہے، زخم لگ سکتے ہیں، ان لمحات میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اس وقت میں بھی اے پیارے محمد، آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان کی 2 صفیں بنائیں، 2 صفیں بنانے کے بعد ایک صف کو پہلے نماز پڑھائیں، وہ 1 رکعت پڑھ لیں، آپ بیٹھے رہیں، وہ اٹھ کر کے اپنی دوسری رکعت، جس طرح امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، 1 رکعت آپ کے پیچھے رہ گئی ہے، آپ بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ آقا کو کہا آپ کھڑے ہو جائیں، 2 صفیں مسلمانوں کی بن جائیں، 1 تلواریں لے کے کھڑے رہیں، 1 نماز 1 رکعت پڑھیں، آپ بیٹھ جائیں، وہ اٹھ کے اپنی 1 رکعت مکمل کر لیں، 2 رکعت ان کی ہو گئی، وہ اب کافروں کے مقابلے میں چلے جائیں، جو پیچھے والے تھے وہ آگے آ جائیں، اب وہ آپ کے ساتھ 1 رکعت ادا کریں، آپ سلام پھیر دیں، وہ اٹھ کر کے اپنی دوسری رکعت ادا کر دیں، آپ کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی، ان کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی۔ اس وقت بھی نماز نہیں چھڑوائی، اور کتنے رحیم و کریم ہے آقا کریم علیہ السلام۔ کہا میرا جی چاہتا ہے میں نوجوانوں کو کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، گھروں میں بیٹھے، صرف ڈر مجھے یہ ہے کہ بچے ہیں، خواتین ہیں۔ یہ اتنا اہم فریضہ کہ جو کلمہ شہادت کے بعد اس کا نمبر رکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ۔ گواہی دینے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو آپ پر اور مجھ پر آ جاتی ہے، شہادت دینے کے بعد اللہ کی وحدانیت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، پہلی گواہی دینے کے بعد ہم پر نماز لازم ہو جاتی ہے۔ اور نہ یہ بیماری کی حالت میں، نہ یہ گرمی اور سردی کے معاملے میں، نہ اس میں کاروبار کی مصروفیات، کچھ نہیں، بہانے ہمارے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے معاملہ۔ یہ تو تڑپ تھی، تڑپ ہو جانا۔ کریم آقا علیہ السلام کہتے نہیں ہیں 3 چیزیں دنیا کی مجھے پسند ہیں، 3 چیزیں۔ خوشبو، مجھے پسند ہے خوشبو لگانا، حالانکہ پسینہ ہی خوشبو تھا آقا کا، آقا کا پسینہ ہی خوشبو تھا، لیکن پھر بھی خوشبو کو پسند کرتے تھے۔ ام سلیم نہیں کہتی، ایک بار آقا لیٹے ہوئے، گرمی تھی، پسینہ آ گیا، تو انہوں نے پسینہ سارا اکٹھا کر لیا، سنبھال لیا، ایک چھوٹی سی شیشی میں، بوتل میں ڈال لیا۔ بیدار ہو، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا آقا آپ کا پسینہ محفوظ کر رہی ہوں۔ کیوں؟ ہم جو اپنی خوشبو لے کر کے آتے ہیں، عطر لے کر کے آتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا ملا دیتے ہیں
وہ خوشبو اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم اس خوشبو میں آپ کے پسینے کا ایک آدھ قطرہ ملا دیتے ہیں، وہ خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کیا مجھے 3 چیزیں پسند: خوشبو، اپنی خواتین، میں اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اور کبھی چلے جاتے، کہیں کام ہوتا، کبھی کوئی پریشان ہو جاتے، آواز دیتے بلال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میری سعادت مندی کہ آپ نے مجھ کو بلایا۔ سعدیک اقمنا الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، بلال نماز کا انتظام کر مجھے سکون ملے، نماز کا انتظام کر مجھے سکون ملے۔ کہاں نکلے، ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے، رات سفر کرتے کرتے تھک گئے، کہا رک جاؤ، رک گئے، سامان اتارو اونٹوں سے، یہاں پہ خیمے لگاؤ، آرام کر لو، رات گزارو، صبح آگے چلیں گے۔ سب سامان اتارنے لگے، نظر دوڑائی، اینا بلال، بلال کدھر ہے؟ بلال بھاگتے ہوئے ہیں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سونے لگے ہیں، تم پہرا دو گے، تم پہرا دو گے، ہمیں فجر کے لیے جگاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ جہاد کا سفر کرتے آئے ہیں، فجر رہ بھی جائے گی تو کیا ہے، کہ فجر کے لیے جگانا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سب سو گئے، تھکے تھے، میں بھی تھکا تھا، میں نے 1-2 چکر پورے لشکر گاہ کے لگائے۔ اب چکر لگا کے میں نے اونٹ کا کجاوا رکھا ایسے، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی یوں ٹیک لگا کے ادھر مشرق کی طرف منہ کر کے میں بیٹھ گیا کہ فجر جب صبح ہوگی تو میں جاگ جاؤں گا، سب کو اٹھا دوں گا، نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اللہ کی حکمتیں، بلال اتنی گہری نیند سوئے، سب صحابہ اتنی گہری نیند سوئے کہ سورج نکل آیا، اور اس کی کرنوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جگایا۔ آقا جاگے، دوسروں کو اٹھایا، بلال کدھر گیا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگایا نہیں نماز کے لیے؟ آقا جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی نیند مجھ پر بھی غالب آ گئی۔ کہا اچھا، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اب نماز رہنے دیتے، نماز پہلے پڑھو بھائی، نماز لازم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو 2 اندھیری نمازوں میں، اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مکمل نور عطا کریں گے۔ جو عشاء اور فجر میں چل کر کے آتے ہیں اندھیرے میں مسجد کی طرف، اللہ قیامت کے دن مکمل نور ان کو عطا کریں گے۔ بنور التام، جب پل صراط پہ گزرنا ہوگا تو اندھیرا ہوگا، وہاں سے روشنی کی ضرورت ہوگی پل صراط پہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، انہیں راستہ دکھا رہا ہوگا، ان کے کبھی دائیں آئے گا، کبھی بائیں آئے گا، آگے چلے گا، کہ ایمان والے یہاں سے ٹھوکر نہ لگے، آسانی سے گزر جائیں۔ دوسرے لوگ آواز دے کے کہیں گے ٹھہرو بھائی، رکو، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہا تمہیں ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، اپنا نور تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ یہ نمازی ہے۔ صحابی نے پوچھا اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن تو بہت بڑا دن، کھرب ہا کھرب انسان، آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ آقا نے فرمایا 120 لائنیں لگی ہوں گی انسانوں کی، 80 سطریں، 80 لائنیں میرے امتیوں کی ہوں گی، 40 لائنیں باقی نبیوں کی امت ہوگی۔ میں فخر کروں گا میری امت اتنی بڑی، پہچانوں گا ایسے کہ تمہارے وضو والے اعضاء میں اللہ روشنی اور چمک پیدا کر دیں گے، میں دیکھ کے پہچان لوں گا میرے امتی آ رہے ہیں۔ غر المحجلین، 5 اعضاء تمہارے چمک رہے ہوں گے۔ یہ چہرہ
یہ آپ کی کوہنیوں تک کلائیاں اور ٹخنوں تک آپ کے پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے، پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ وضو کریں گے تو ہے نا، اگر کریں گے ہی نہیں۔ اور اس کے بارے میں آقا نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، دین کا مین ستون۔ ہمارے تو یہ ستون ایسے کافی سارے ہوتے ہیں نا، اگر آپ عرب کلچر میں اس دور میں چلے جائیں تو وہ جو خیمہ لگاتے تھے درمیان میں ایک ہی ستون ہوتا تھا جس کے ساتھ پھر ان کے خیمے کی تنابیں لگتی تھی، ایک ستون درمیان میں۔ اور آقا اسلام میں نماز کو وہ ستون قرار دے رہے ہیں جس پر پورا خیمہ قائم ہوتا ہے، پورا خیمہ جس پر کھڑا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی بلڈنگ کھڑی یہ نماز پر۔ اور اسی لیے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، پہچان کرنی ہے مسلمان کی اور کافر کی، مسلمان کی اور مشرک کی۔ اذان ہو رہی ہے تو پہچان ہو جائے گی کون مسلمان ہے کون مشرک ہے۔ مسلمان اٹھ کر کے چلا جائے گا، باقی بیٹھا رہ جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہچان بتلا رہے ہیں، اور خود آقا کہہ رہے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے لے کے آؤ مسجد میں، 10 سال کا ہو جائے مارنا بھی پڑے مارو اس کو، نمازی بناؤ بچوں کو۔ ہم 7 سال سے کم ہوتے ہیں تو مسجد لے آتے ہیں، گھر والی بھی کہہ دیتی ہے لے جاؤ مسجد، کھانا تب بنے گا۔ جب وہ مسجد آنے کے قابل ہوتا ہے کہتے نہیں اب ٹیوشن چلا گیا ہے، پھر ٹیوشن چلا گیا ہے، پھر نہیں مسجد لے کر کے آتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم لے آئیں، ضرور لائیں، لیکن انہیں اس وقت بھی لے کر کے آئیں جب ان پر نماز فرض ہو چکی ہو، پھر بھی ساتھ لے کر کے آئیں، اس وقت بھی لے کر کے آئیں۔ اور وہ ایک ترکی کی کہاوت بھی ہے، کہتے ہیں آپ کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، پچھلی صف میں بچے نہیں ہیں تو اپنی آنے والی نسل کی فکر کیجئے، وہ مسجد میں نہیں آئی کہیں اور چلی گئی ہے۔ اس کے معاملات میں فکر کیجئے کہ آپ کی آئندہ نسل کدھر جا رہی ہے۔ اور یہ سچ بات ہے، ہم اس معاملے میں بہت بڑی کوتاہی کا شکار ہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں، اور میں تو اس میں بھی ایک چیز اللہ کی رحمت ہی دیکھتا ہوں، بعض کہتے ہیں ایک وقت میں ہو تو چلو پڑھی جائے، سب کی نمازیں ایک وقت نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو یہاں ٹائم نہیں ملا دوسری مسجد میں مل گیا وہاں پہ پڑھ لیں، دوسری مسجد میں ٹائم نہیں ملا تیسری مسجد، کسی بھی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کیجیے۔ لازم نہیں ہے کہ میرے فرقے کی مسجد ہو تو نماز، فلاں کے فرقے کی ہو مسجد تو نماز، نماز پڑھنی ہے آپ نے، اور وہ کوشش کرنی ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی۔ اور اسی میں تو خیر ہے، اسی میں امت کی بھلائی ہے، اسی میں امت کی خیر خواہی ہے کہ اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں سارے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں تو اللہ صدقے کا اجر بھی عطا کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے حال حالات سے بھی ہم باخبر ہو جاتے ہیں جب مسجد میں آتے ہیں۔ اور مسجد میں آ کر کے بیٹھ جانا، صرف بیٹھ جانا نماز کے انتظار میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احدکم ما قعد ينتظر الصلاۃ فی الصلاۃ ما لم یحدث ولا یؤذی، کوئی بندہ مسجد میں آ گیا انتظار کر رہا ہے، نماز میں 15 منٹ ہیں 20 منٹ ہیں 25 منٹ ہیں، پہلے آ گیا ٹائم مل گیا، چلو یار یہاں گپ شپ کیا کرنی مسجد میں چلتے ہیں، وہ آ کر کے بیٹھ گیا نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ما لم یحدث ولا یؤذی، 2 کام نہیں کرنے آپ نے، ایک بے وضو نہ ہو گئے بے وضو، وضو کر لیں فوراً، دوسرا کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، باوضو مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک آپ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، یہ میرا بندہ میرے گھر میں میری عبادت کے لیے بیٹھا ہے، تم اس کی ڈیوٹی کرو کہ تم اس کے لیے میری بارگاہ میں دعائیں کرو۔ فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ بیٹھے، 20 منٹ بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں،
فرشتہ دعائیں کر رہا ہے، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دے۔ کوئی آپ سے تقاضا نہیں، کوئی آپ سے مطالبہ نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کی ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دے، وارحمہ، یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں نماز کا۔ اور یہ تو وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، خاص طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ جو وقت ہوتا ہے بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، کائنات کی سب سے سچی زبان سے نکلا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان ہو گئی ہے، اقامت ہونی ہے، اس کے درمیان کا جو یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کی دعا کو رد کرتے ہی نہیں ہے، قبول ہی قبول ہوتی ہے یہ دعا۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور یار ابھی 10 منٹ، ابھی تو اذان ہوئی ہے، 10 منٹ پڑے ہیں جماعت ہونے میں، 15 منٹ پڑے ہیں جماعت، چلے جاتے ہیں۔ یہ قیمتی وقت ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ یہ وقت تھا کہ آپ آ کر کے بیٹھتے اور دعا مانگتے اپنے رب سے۔ کریم آقا علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی اور گھر چلے گئے۔ گھر گئے، کچھ لمحوں کے بعد واپس آئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہم کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے رہے کہ ابھی یار مغرب پڑھ لی ہے، عشاء پڑھ کے گھر جائیں گے، گھر جا کے کیا کرنا ہے، وہیں پہ بیٹھے رہے۔ اور بیٹھے بیٹھے ہم باتیں کرنے لگے کہ یار دیکھو اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے، اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں عطا کی ہیں۔ وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام، انتظار جو کر رہے ہیں نماز کا، بھی عشاء ہوگی تو پڑھ کے جائیں گے۔ کہتے ہم بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے آئے واپس اور آ کے ہم سے پوچھنے لگے، کیا کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی، ہم اللہ کی شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمت کبریٰ قرآن عطا کیا، آپ کی محفلیں عطا کی، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ واقعی ایسا ہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا، مجھے تمہاری بات پہ شک نہیں تھا، میں نے جو دوبارہ پوچھا شک نہیں تھا، صرف اس لیے پوچھا کہ میرے پاس ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے اور جبریل نے مجھ کو کہا کہ جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں، مجھے آیا کہ جا کر کے پوچھوں تو صحیح کون بیٹھے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آ کر کے تم سے پوچھ رہا تھا۔ اور کتنی بڑی سعادتیں ہیں جو ہم حاصل نہیں کرتے، جن کے بارے میں جستجو نہیں ہوتی، جن کے بارے میں فکر نہیں ہوتی، اور یہ ساری نعمتیں کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ اور نماز کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے۔ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت ذہین پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب بھی جس تالے کی چابی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسری چابی سے تالا کھلتا ہے؟ نہیں کھلتا نا۔ اگر اسی چابی میں آپ ریتی لے کر کے ایک دندہ کم کر دیں پھر تالا کھل جائے گا، دو کم کر دیں پھر کھل جائے گا۔ جنت کے تالے کی چابی، اس کے دندانے کتنے ہیں؟ 5 نمازیں، تو ایک کم کر لیں، دو کم کر لیں، تالا کھلے گا بھائی۔ سمجھدار لوگ ہیں، سوچئے گا ضرور اس بات پر کہ 5 تالے کی چابیاں جو جنت کی ہے، اس چابی کے 5 دندانے ہیں، وہ مکمل ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔
آپ کے لیے آسانی پھر ہوگی۔ اور کبھی آپ کوشش کیجئے، ہم بھی چلیں گے یہ سلسلہ پھر دوبارہ کریں گے، پہلے بھی ایک بار میں نے کیا تھا، یہ جو نماز کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ آ جائیں، کبھی آپ کے کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہاں کیا پڑھا، رکوع میں کیا پڑھا، رکوع سے اٹھ کے کیا پڑھا، سجدے میں کیا پڑھا، بین السجدتین کیا پڑھا، اور پھر ہم نے تشہد میں کیا پڑھا، کبھی یہ تصور آ جائے نا کہ یہاں ہم جو لفظ کہہ رہے ہیں ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، خدا کی قسم نماز کی لذت ہی دوبالا ہو جاتی۔ میں نے ابھی رکوع میں کیا کہا اللہ تعالیٰ سے، مجھے پتہ چل جائے تو میری نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ میں نے سجدے میں کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے، دو سجدوں کے درمیان میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے۔ ابھی میں نے جو آغاز کیا، ہاتھ یوں اٹھائے تو کیوں اٹھائے، اس کا مقصد کیا تھا، جو میں نے اللہ اکبر کہا تو اس کا معنی کیا ہے، پھر میں نے جو دعائے استفتاح پڑھی ہے اس کا مفہوم کیا ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور نماز اگر آپ کو آ جائے، اس کا معنی و مفہوم آ جائے، پھر اللہ دل میں وہ تڑپ دے دے کہ بغیر پڑھے سکون نہ آئے، جب تک نماز نہ پڑھ لیں سکون نہ آئے۔ ایسا نمازی اللہ ہم سب کو بنا دے، مالک ہماری اولادوں کو بھی ایسا نمازی بنا دے۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے، بیت اللہ کے پاس اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے لگے تو کیا کہا تھا، ربنا انی اسقنت من ذریتی واد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں نہ کھیت کھلیان ہے، نہ سبزی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زراعت نہیں ہوتی یہاں پر، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد نمازی بن جائے، بس میری ایک ہی فکر ہے، ایک فکر ہے، میری اولاد نمازی بن جائے۔ اور یہ دعا تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ مجھے بھی نماز پر دوام عطا کر، میری اولاد کو بھی نماز پہ دوام عطا فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں پریشان ہو گئی، پریشانی میں کہنے لگی کاش میں آج کے دن سے پہلے مر چکی ہوتی، قوم کو کیا جواب دوں گی، شادی میری نہیں ہوئی، بیٹا ہو گیا، قوم پوچھے گی میں کیا کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کر مریم، یہ تازہ کھجوریں ہیں کھا، یہ پانی پی، قوم کو کیا جواب دینا ہے اس کا انتظام ہم کریں گے۔ ماں مریم لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو آئیں، یہودی یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، کھڑے ہو گئے، یہ کیا مریم، یہ کہاں سے، تیرا باپ بڑا نیک تھا، تیری ماں بڑی اچھی تھی، اور یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی۔ اب وہ خاموش ہیں، اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہنے لگے یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے، من کان فی المہد صبیہ، جو ابھی گود میں ہے بچہ، یہ کیسے بولے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فوراً بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، نبی بنایا ہے، مجھے میرے رب نے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پہلا کلام عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں دنیا میں آ کے کہ میرے رب نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ جب تک میری سانسیں چلتی ہیں، یہ سانسوں کی ڈور میرے جسم سے بندھی ہوئی ہے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بھی تو ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اور دیکھیے ابھی ہم جمعہ میں کتنے ساتھی ہوں گے، ابھی عصر کی نماز ہوگی تو کتنے رہ جائیں گے باقی، وہ اتنے لوگ عصر کی نماز میں کیوں نہیں ہوں گے جتنے ہم جمعہ پڑھنے آئیں گے، عصر کی نماز میں اتنے کیوں نہیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں۔ اور خدا کی قسم اگر بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے، رک جاتا ہے نا، اللہ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے، حرمین کی زیارت کی اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے،
طواف ہو رہا ہے، تو یوں اقامت ہوئی اور طواف رک گیا۔ تو اگر بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو آپ کے اور میرے کاروبار کیوں نہیں رک سکتے؟ میری اور آپ کی دکانوں پہ معاملات کیوں نہیں رک سکتے؟ میری اور آپ کی میرے دوست کی گفتگو کیوں نہیں رک سکتی؟ میں کسی دوست سے بات کر رہا ہوں، وہ کیوں نہیں رکتی؟ اگر میں سمجھوں کہ یہ مالک کا بلاوا ہے۔ اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے بلاووں پر بڑے کان دھرتے ہیں، بڑی جستجو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یار آج نا وہ فلاں نے بلایا تھا، دکان پہ نہیں جانا؟ وہ نہیں یار انہوں نے بلایا ہے، ڈی سی صاحب نے بلایا ہے، ڈی پی او کو آج ملنے جانا ہے۔ وہ دکان بھی کر لیں گے یار، پہلے ادھر چلیں۔ کس کی قدر پہچانی ہم نے؟ ایک بلاوا اس کی طرف سے تھا، اس وقت ہم نے کہا دکان۔ ایک بلاوا دنیا کے چھوٹے سے حکمران کی طرف سے تھا، ہم نے کہا نہیں یار دکان رہنے دو، پہلے اس کو مل کے آ جاؤ۔ کس کی قدر پہچانی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہے ہی نہیں جس طرح اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ دنیا کے حکمرانوں کے آگے پیچھے بھاگتے ہو، کیا دے سکتے ہیں تم کو؟ کیا لے سکتے ہیں تم سے؟ کیا بگاڑ سکتے ہیں تمہارا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جس نے یہ پورا سٹرکچر آپ کو عطا کیا ہے، جس رب رحیم و کریم نے یہ پورا سٹرکچر آپ کو عطا کیا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کی طرف سے بلاوا ہے تو ٹائم نہیں مل رہا۔ کیا کریں؟ مصروفیت بڑی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا نا، اسے کہنا مصروفیت بڑی ہے، کچھ دن کے بعد آ کر کے لے جانا، پھر دیکھوں گا وہ آپ کی مصروفیت کا لحاظ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ کہے گا چل مصروفیت تیری، نکل یہاں سے، یا روح الخبیث انت فی جسدک الخبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان۔ ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، نکل، رب ناراض ہے۔ آقا کہتے ہیں پھر روح اندر سمٹتی ہے، اندر 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 کھینچ کر کے نکالتے ہیں، نکل۔ اور فرمایا وہ ایسے ہوتی ہے جیسے کانٹوں بھری شاخ پر باریک کپڑے کو ڈال دو، کانٹے اس میں کھب جائیں، پھر نکڑ سے پکڑ کر کے کپڑے کو کھینچو، جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، یوں اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالا جائے گا۔ کون ہے؟ جس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہ کان نہیں دھرا تھا، سن کے سنی انسنی کر دی، جاگا نہیں۔ اور خدا کی قسم ہم رات 2 بجے سونے والے ہو گئے۔ اب رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی تھی، ہم نے راتیں جاگنا شروع کر دی، سو ہی نہیں رہے۔ روٹین گھر کی، بچوں کی روٹین کس نے بنائی ہے؟ والدین نے بنانی ہوتی ہے یا باہر سے کوئی آ کر کے روٹین بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام فطری نظام ہے۔ صبح ہوتی ہے سورج کی روشنی عطا کر دیتے ہیں، شام ہوتی ہے تو سورج کو بند کر دیتے ہیں، روشنی کو روک لیتے ہیں آپ سے کہ بھئی اب آرام کا وقت ہے، آپ آرام کر لو۔ آپ کا خالق جانتا ہے کہ اب آپ کے آرام کا وقت ہے، آپ نیچر کے مقابل میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہم نے جاگنا ہے۔ دن اٹھ کس وقت رہے؟ 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے اٹھ رہے ہیں۔ یہ کون سی روٹین ہے؟ کبھی پرندوں پہ غور کیجئے گا، پرندوں پہ غور کیجئے گا۔ کبھی آپ کو اپنے گھونسلوں میں صبح سورج نکلنے کے بعد اپنے گھونسلوں میں نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے آپ کو، اور سورج غروب ہونے کے بعد اپنے گھونسلوں میں ہوں گے اور کہیں نہیں ہوں گے۔ پرندوں سے دیکھ لو، وہ نیچر کے قریب ہیں، فطرت کے قریب ہیں، ہم فطرت سے دور۔ چلیں بہرحال آج ہم گفتگو کر رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کے حوالے سے، جو امت کے نام آقا نے پیغام دیا، اور ان پیغاموں میں سے آخری پیغام جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے نام میرے نام دیا تھا، جو آخری الفاظ بولے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے اپنے رحیم و کریم رب کے پاس جاتے ہوئے، آقا نے جو آخری لفظ کہے تھے وہ میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے، یاد رکھ کر کے آپ تک اور مجھ تک پہنچائے۔
وہ اس میں 2 کام کرنے کا آقا نے حکم دیا تھا۔ اب یہ آقا سے محبت دیکھ لیں اپنے اندر، پرکھ لیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کہے ہوئے لفظوں کی کتنی لاج رکھی ہے۔ ان میں سے ایک لفظ پر میں نے آج بات کی تھی، وہ تھا الصلاۃ۔ آقا نے جو آخری لفظ بولے ہیں نا دنیا سے جاتے ہوئے، وہ 3 ورڈ ہیں، الصلاۃ، الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ 3 لفظ دنیا سے جاتے ہوئے امت کے پیغام کے طور پہ بولے ہیں، نماز، نماز اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک بن جائیں۔ ان میں آپ کے جتنے بھی ماتحت لوگ آ جاتے ہیں وہ سارے آ جائیں گے، ان پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آئی تھی نماز کے حوالے سے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کیجیے۔ خود نمازی بنیے، اپنی اولادوں کو نمازی بنائیے۔ اللہ احکم الحاکمین مجھ سمیت جو بھی کوتاہی کا شکار ہیں سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اپنے در پہ جھکنے والا بنائے، زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ مالک و مولا مرحومین مسلمین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو حلال، طیب اور وافر رزق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ہی در کا محتاج بنائیں، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیں۔ ہم سب کی ٹوٹے پھوٹی عبادتوں کو، سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔